ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ان کے ہمسائے میں یہ مسئلہ پیش آیا، شوہر نے اپنے سسر کو فون کر کے کہا، غصے کے اندر، جھگڑے میں، لڑائی میں، کہ تمہاری بیٹی اس کا میرے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکتا، یہ میری طرف سے فارغ ہے، آپ آ کر اس کو لے جاؤ۔ جب بچی نے یہ بات سنی، پڑوسیوں میں یہ بات چلی، تو کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ کیا طلاق ہو گئی ہے یا طلاق نہیں۔ اور جو شوہر ہے وہ تو کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی۔ آپ رہنمائی فرمائیے کہ اس مسئلہ میں شریعت کا ہمارے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ لفظ فارغ یہ کنایات میں سے ہے، اس کو بول کر صرف طلاق ہی مراد نہیں ہوتی، کوئی دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی ایسا شوہر لفظ استعمال کرے، کوئی آدمی ایسا لفظ استعمال کرے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، وہ کنایات میں سے ہوتا ہے، اس صورت میں تب طلاق ہوتی ہے جب شوہر کی نیت ہو یا حال کی دلالت ہو۔ حال کی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کی بات کر رہے تھے، یہ غصے کی حالت تھی، تو اس صورت میں ظاہر ہے غصے کی حالت تھی، اور لفظ بھی دلالت کر رہے ہیں کہ اس نے طلاق دی ہے، اسی لیے تو کہا آ کے لے جاؤ۔ اور وقت بھی غصے کا، جیسا کہ سائل خود عرض کر رہا ہے، تو اس صورت میں ایک طلاق بائن ہو گئی، ایک طلاق بائنہ واقع ہو چکی ہے، یعنی یہ عورت شوہر سے جدا ہو چکی ہے۔ چونکہ ایک طلاق بائنہ واقع ہوئی ہے، اس لیے یہ دونوں اپنی رضامندی سے، باہم رضامندی سے اگر اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کر کے، نکاح کے جو صحیح طریقہ ہے، گواہ بھی ہوں گے، مہر بھی ہوگا، اس صورت میں دوبارہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کی عدت گزرے تو تب نکاح کریں، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے نکاح کرنا ہے، تو لہذا کسی بھی وقت نکاح کر کے دوبارہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ آئندہ اس شوہر کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، تو اگر بیوی کو ڈرانا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، مگر اس کے اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق جب جو منہ میں آئے وہ کہتے جاؤ، یہ بہت احتیاط کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے طلاق، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بعد میں پھر پریشان ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، پھر بہانے تلاش کرتے ہیں، شریعت کے احکام کو توڑنے تک آ جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور پھر مسئلہ بھی ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، تاکہ وہ کہہ دیں جائے، اس کے کہنے سے جائز نہیں ہوتا۔ علماء جتنے بھی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امین بھی ہیں، محافظ بھی ہیں۔ یہ دین بناتے نہیں ہیں کہ کچھ پیسے دے دو، کچھ ہدیہ دے دو، مسئلہ بتا دو، مسئلہ بدل دو، نہیں۔ یہ دین ان کے بتلانے سے دین کے وضع نہیں کرتے، واضح نہیں ہے، یہ صرف بتلاتے ہیں، کھولتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اس لیے علماء کے اوپر چیخنے کی، یہ نظرہ گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دین کے امین ہیں، محافظ ہیں، وہ حفاظت کرتے رہیں گے۔ جہاں دیکھیں گے کسی نے نقب زنی کی ہے، یا کسی نے فراڈ کیا ہے، یا کوئی ڈکیتی کرنا چاہتا ہے، دین کے معاملے میں چوری کرتا ہے، یہ علماء دین کے پہرے دار ہیں، یہ لوگوں کو تنبیہ کرتے رہیں گے، بتلاتے رہیں گے یہ تمہارے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور باقی توفیق اور ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھریلو معاملات کو حسن معاشرت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔